خوبصورت قدرتی مناظر، دلفریب آبشاریں، ٹھنڈے شیریں چشمے، ہری بھری گھاس سے لہلہاتی چراگاہیں، برف پوش چوٹیاں اور گلیشیئرز، یہ تمام مناظر وادی نیلم میں واقع ببون ویلی میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس وادی میں ہر قدم پر ایسا فطری حسن اور خوبصورتی نظر آتی ہے کہ زبان پر بے اختیار خدا تعالیٰ کی تسبیح جاری ہو جاتی ہے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں سیاحوں کے دیکھنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں۔ ببون ویلی انہی مقامات میں سے ایک ہے۔ ببون ویلی پہنچنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ کیرن سے آتا ہے جو نسبتاً زیادہ آسان ہے، جبکہ دوسرا راستہ وادی نیلم کے مقام جاگراں سے جو زیادہ دشوار گزار اور پتھریلا ہے۔ کیرن کے مقام نگدر نالے سے سڑک ببون ویلی تک جاتی ہے۔ یہ سڑک کارگا گاؤں تک پکی ہے، البتہ کچھ مقامات پر عام گاڑی کا گزرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، اسی لیے لوگ کیرن یا نگدر نالے سے ہی جیپ کرائے پر حاصل کر لیتے ہیں۔ کارگا گاؤں سے آگے جیپ ٹریک کافی خراب ہے۔ کارگا گاؤں سے قبل سڑک 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک سڑک پتلیاں جھیل کی طرف چلی جاتی ہے اور ایک کارگا گاؤں کی طرف۔ تمام راستہ انتہائی خوبصورت نظاروں سے بھرا پڑا ہے۔ سڑک کے دونوں اطراف بلند و بالا پہاڑ ہیں۔ ایک جانب گہرائی میں دریا بہہ رہا ہے جس میں پانی سیزن کے لحاظ سے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح فاصلے پر واقع آبشاریں بھی دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں۔ اس راستے میں کشمیر کی خوبصورتی اپنے جوبن پر دکھائی دیتی ہے۔ اس راستے میں گھنے جنگلات سے بھی گزر ہوتا ہے۔ سڑک کے دونوں اطراف دیودار کے گھنے اور اونچے درخت اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں جنگلات کی کٹائی کا عمل بھی جاری ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ کارگا سے آگے بڑا گاؤں میدان آتا ہے۔ یہاں زیادہ تر پتھر اور لکڑی سے بنے ہوئے مکانات ہیں۔ بلند پہاڑوں سے بہتا ہوا نالا اس گاؤں کے درمیان سے گزرتا ہے، جو اس گاؤں کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہے۔ یہی نالا آگے جا کر آبشاروں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جن کا منظر آنکھوں کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسجد اور چائے کی دکان بھی ہے، جہاں کچھ دیر رک کر اس قدرتی ماحول سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ببون ویلی ٹاپ سے کچھ پہلے جبڑی ٹاپ واقع ہے۔ یہاں مقامی افراد نے کچھ کچے مکانات بنائے ہوئے ہیں، جہاں وہ موسم گرما کے چند ماہ گزارتے ہیں۔ یہ جگہ اپنے گرد و نواح میں واقع خوبصورت بلند و بالا پہاڑوں اور دم بخود کر دینے والے نظاروں کے باعث کسی دیو مالائی داستان کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے عقب میں موجود پہاڑی چوٹیاں اکثر برف میں ملبوس آسمانوں سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ مقام کسی جنت بری سے کم نہیں۔ ببون ویلی کے قریب آتے ہی منظر کھل جاتا ہے اور تا حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ خالق حقیقی کی اس صنائی پر انسان دم بخود رہ جاتا ہے۔ سطح سمندر سے اس کی اونچائی 12,700 فٹ ہے۔ اتنی اونچائی پر ہونے کے باعث اکثر بادل پہاڑوں سے لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ببون ویلی وسیع و عریض میدانی چراگاہوں پر مشتمل ہے اور یہاں پہنچ کر سڑک بھی کسی قدر ہموار ہو جاتی ہے۔ فطرت کی اس قدر وسعت آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے
اور انسان پر اس کی عاجزی عیاں کر دیتی ہے۔ یہاں ٹاپ کے قریب ایک چھوٹی جھیل بھی ہے۔ سبز گھاس کے درمیان یہ جھیل کافی خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ جون تا اگست یہاں سبزہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے، جبکہ ستمبر اور اس کے بعد برف پڑنے تک سبزہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ سردی میں اضافے سے گھاس جل کر پیلی اور سرخ رنگ کی ہو جاتی ہے۔ تاہم کسی بھی موسم میں اس مقام کی سیر آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی۔ ببون ٹاپ پر مقامی لوگوں کی جانب سے سیاحت کے پیک موسم میں چند عارضی خیمے لگائے جاتے ہیں جہاں رات قیام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا ہے۔ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے ہمراہ بارش اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں اور پونچوں کا انتظام ضرور کر کے آئیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنا کیمپ بھی ساتھ لا سکتے ہیں۔ اتنی بلندی پر سرسبز پہاڑوں کے دامن میں رات گزارنا بھی ایک یادگار تجربہ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا سفر اگرچہ کٹھن اور تھکا دینے والا ہے، تاہم یہاں پہنچ کر آپ کو اپنا فیصلہ بالکل صحیح معلوم ہوگا۔ ببون ویلی بلا شبہ قدرت کے شاہکاروں میں سے ایک ہے، جسے دیکھ کر انسان کی زبان بلا اختیار خدا تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جاتی ہے۔